أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. آج 4 رمضان المبارک ہے، چوتھی سحری ہے، اور آپ سب کو خوش آمدید ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور اسی طرح ہماری روزانہ کی طرح سیگمنٹ ہوں گے، اور علماء کے ساتھ ہم بات بھی کریں گے. سٹار نعت خواں، سٹار ڈیبیٹر، سٹار کوئزر سب کچھ شامل ہوگا. اور آج کا ہمارا موضوع ہوگا شکر. تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں، تو اللہ کا شکر ہمیں کس طرح ادا کرنا ہے، لوگوں کا کس طرح شکر ادا کرنا ہے، اسی والے سے ہم گفتگو کریں گے. اور علماء ہمارے ساتھ ہیں، جناب مفتی ابو محمد صاحب ہیں، اور الحمدللہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ پہلے دن سے ہی، پہلے روزے سے ہی ہمارے ساتھ ہیں. اور معروف روحانی اسکالر علامہ سید محمد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پرنسپل جامعہ نور القرآن. تو میں شکر گزار ہوں حضرت، آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی. ہم نے آپ کو مس کیا ہے بیچ میں ایک دو روزے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، وائس چیئرمین ہے اتحاد علماء اہل سنت پاکستان. اور پھر ہمارے بہت ہی پیارے، اور جس طرح ڈاکٹر فضا کہا کرتی ہیں جی مس کر رہی تھی، کہہ رہے کدھر ہیں مفتی صاحب، غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے مفتی عابد مبارک صاحب. بہت شکریہ آپ آئے، کچھ ظاہر مصروفیات بھی تھی. اور علامہ امین شہیدی صاحب الحمدللہ ہمارے لیے ہماری بزرگ شخصیت بھی، اور یہ کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ. اور پروفیسر یونس صدیقی صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جناب اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہوگا، شکر کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج کا یہ جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے، اور جب شکر کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم میرے شکر گزار نہیں ہو سکتے جب تک ان کے شکر گزار نہیں ہوتے جنہوں نے تم پر احسان کیا، ان بندوں کے، میرے بندوں کے. تو سب سے بڑے محسن کائنات کے، انسانیت کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سے بڑھ کر کون ہے کہ جس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہاں جی ان کی تعریف کی جائے. تو سٹار نعت خواں ہمارا سیگمنٹ ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. رمضان المبارک کے سلسلے میں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش
ज़ुहैब। नाजरीन, वो दिन भर भूखा प्यासा रहना, वो रातों को कुरान सुनना, वो सहरगाही तहज्जुद और सहरी, वो खजूर पानी और अफ्तारी। रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया। माह मुबारक बाबरकत महीना, जितनी हो सके नेकियां समेटे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, क्योंकि सुनहरी मौका है हमारे रब की तरफ से हमारे लिए बेहतरीन ये तोहफा है जिसमें हम गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग सकते हैं। और इस ट्रांसमिशन में बोल आपके साथ रहेगा और आप बोल के साथ रहेंगे, और आपका पसंदीदा सेगमेंट स्टार नात ख्वां जिसका हम आगाज़ करते हैं। और इस साहा ट्रांसमिशन में मैं एक शेर आपके गोश गुजार करना चाहूँगी। कितना बड़ा है मुझ पर ये एहसान मुस्तफ़ा, कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे ही जज्बा रखने वाले बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट्स नात ख्वां हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और मामूल के मुताबिक जजेस भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब, शफीक साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने पहले कंटेस्टेंट की तरफ चलेंगे। इस वक्त रज़ा जाफरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। रज़ा, आप नाते मकबूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिबे किरदार नहीं है। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। वो लोग डरें जिनका मददगार नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 17 सेकंड अभी बाकी थे, लेकिन जल्दी इन्होंने वाइंड अप किया। तो अब आप बताइएगा, आप शफीक साहब, फैसल साहब, कैसे आपने देखा इनको? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब, और पढ़ा भी बहुत शुस्ता बयानी के साथ, और नशिस्त तो बर्खास्त जो है ना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छे उस्ताद ने आपकी तैयारी करवाई है, माशाल्लाह। बिल्कुल। और शफीक साहब, आपके क्या तासुरात हैं? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, और थोड़ा सा तलफ़ुज़ की जो तकसीम है ना, वो थोड़ी सी मददगार तलबगार तलबगार मददगार तलबगार नहीं है, जो है ना, तलफ़ुज़ को कंप्लीट होना चाहिए, सही। बस और कुछ नहीं। और थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा सॉफ्ट करके बात पढ़िए। निकली आई तो मैं अर्ज करता हूँ कि आपने तलबगार को जी, मैं ये कहना तलबगार। जी, अब चलें आगे बढ़ते हैं और अब अपने दूसरे नात ख्वां की तरफ चलेंगे। और माशाल्लाह से बच्ची हैं ये, खिज़रा इनका नाम है, खिज़रा फिरोज़ी। अब आप नाते मकबूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए, हम देखें कि आपकी आवाज़ में कितना दम है। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार
مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ. خضرا، بہت پیاری آپ کی آواز اور دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو ابھی مزید سنا جائے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے، دوسرے سیٹ پر فضا اور اسامہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا جلدی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. فیصل صاحب، شفیق صاحب، ماشاءاللہ اچھا پڑھا. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اساتذہ کا کلام ہے، محنت کی ضرورت ہے. صحیح. جی جی شفیق بالکل صاحب. یہی بات ہے، اور ظاہر ہے جتنی گنجائش ہے ان کے گلے میں اسی طرح کی طرز ان کو پڑھنی چاہیے، زیادہ مشکل میں نہ جائیں اور آسان سی طرز لے کر اس کو پڑھیں. بیٹا بہت اچھا، آپ کا گلا بہت اچھا پڑھتی ہیں، بس یہ کریں آپ. آگے بڑھتے ہیں. خیر، حسن عزیزی یہاں پر تشریف فرما ہے اور اب حسن کی طرف بڑھتے ہیں. حسن، آپ 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ کلام پیش کیجئے. خاتم پیغمبرا ختم رسالت آپ ہیں، پشت پہ جن کے ہوئے، پشت پہ جن کے ہوئے، مہر نبوت آپ ہیں، خاتم پیغمبران، وجہ رحمت آپ ہیں، وجہ شفاعت آپ ہیں، قدرت حق کیا سراپا، قدرت حق کیا سراپا، حق کی صورت آپ ہیں، خاتم پیغمبران. بہت خوب. جی فیصل صاحب اور شفیق صاحب، آپ بتائیے آپ نے میں کیا کیسے کہوں؟ دیکھا ان کی نام؟ بہت اچھا پڑھا، بہت سر میں پڑھا، تلفظ بھی اچھا، اور کلام کا تو جواب ہی نہیں. ماشاءاللہ، میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھا، بہت جم کر پڑھا، نعت کو نعت کے انداز میں پڑھا. اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرمائے. چلیں، بہت خوب. اب فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، بتائیے. جی آج ماشاءاللہ جو 2 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ رہیں گے ان کا نام میں پہلے اناؤنس کر رہا ہوں. ایک تو ہمارے حسان عزیزی جنہوں نے بہت خوبصورت نعت شریف کا انتخاب کیا، یہ ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ رضا جعفری ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں. خضرا کے لیے میری بہت دعائیں ہیں، اللہ رب العزت انہیں بہت برکت عطا فرمائے اور آئندہ خوب تیاری کے ساتھ آئیں. اور ناظرین، بالکل اس میں غلط نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہم سب موجود ہیں، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس سیگمنٹ کا اختتام ہو، کیونکہ کیا خوب کہا ہے فیصل حسن نقشبندی صاحب نے، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، کہ ساری دنیا سے ورا ہے آپ کا حسن و جمال، آپ کا، بس آپ کا حسن و جمال. یہ ثنا خوانی کا سلسلہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ چلتا رہے، ہم یہ کلام پاک سنتے رہیں، لیکن ہمیں دوسرے سیٹ پر جانا ہے جہاں پر اسامہ اور فضا بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور عالم کے بول بھی وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن ظاہری سی بات ہے، کچھ آداب ہیں اس کے بھی، کچھ
मरहला हैं जिनसे हमें गुजरना है और आगे बढ़ते जाना है इस रमज़ान ट्रांसमिशन के सिलसिले में। तो मिलते हैं फिर अफ्तार ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो आपने देखा स्टार नात ख़्वान हमारा सेगमेंट है जो कि आप रोजाना देखते हैं और इतना टैलेंट है बच्चों में उसामा भाई, हम हैरान रह जाते हैं। अच्छा, नात के हवाले से मैं अक्सर कहती हूँ कि नात जब तक जज्बे से ना पढ़ी जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का जज्बा है हम सब में है और कुदरती है तमाम मुसलमानों में, उसके बगैर तो हमारा ईमान नहीं हो ही नहीं ना सकता। तो वो जब जज्बे से पढ़ी जाती है, फील करके पढ़ी जाती है, तो सुनने वाला भी इसको महसूस करता है, उन अल्फाज को जो दिल से अदा किए जा रहे होते हैं, वो दिल से, ज़बान की बजाय वो दिल से अदा हो रहे हैं और वो कान की बजाय दिल में उतर रहे हैं। और ये नात ऐसी चीज़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको इतना पसंद फरमाया और खुद भी इसको सुनते थे। तो इसी तरह हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनसे भी हमें ये मिलता है कि किस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ा पसंद फरमाया। तो ये बड़ी अहम बात है कि जिस तरह इसको लिखना भी, पढ़ना भी, फिर अच्छी तरह खूबसूरत इसकी अदायगी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, खूबसूरत अदायगी की अगर बात करें तो खूबसूरत गुफ्तगू ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इब्लाग किस तरह से आपने आगे अपनी बात कहनी है, किस अंदाज में और मुख्तसर। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हसना से भी मिलता है कि बात ज़्यादा तवील नहीं और जामे तरीन होती थी। तो इसीलिए नौजवान किस तरह ये सीखें, एक ख़ास वक्त के अंदर अंदर अपनी बात कहनी है और मौजू उनको दिया जाता है ताकि वो अपनी सलाहियतों को भी निखारें। तो स्टार डिबेटर हमारा सेगमेंट है, वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका उसामा और फिज़ा। और नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और डेली की तरह आज फिर से डिबेट कंपटीशन में मैं आप लोगों के साथ हूँ और मेरे साथी जजेस भी मेरे साथ मौजूद हैं, सुमैया रिजवान और मुदस्सिर इकबाल। आज भी हमेशा की तरह 3 हमारे साथ कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे। 2.5 मिनट उनको मिलेगा तकरीर करने के लिए। पहला जो बज़र है वो 2 मिनट पे बजेगा, दूसरा बज़र जो है वो 2.5 मिनट पे बजेगा और 2.5 मिनट पे जो बज़र बजेगा उसमें आपने अपनी तकरीर को ख़त्म करना होगा। और हमारे जो जजेस हैं वो तलफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर, कंटेंट की बेस पर और बहुत सारी चीज़ों की बेस के ऊपर आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस करेंगे और जो भी विनर होगा वो हमारे नेक्स्ट राउंड में जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलूँ। टॉपिक है जनाब, ये वो सहर तो नहीं जिसकी उम्मीद थी। टॉपिक बड़ा आसान सा है, या फिर यूँ कह लें मुझे आसान लग रहा है। तो अब जब डिबेटर्स आकर डिबेट करेंगे तो तभी पता चलेगा कि डिबेटर्स को ये टॉपिक आसान लगा है या नहीं। तो जनाब पहली हमारी जो डिबेटर हैं वो हैं फ़रीहा इम्तियाज़। फ़रीहा प्लीज़ आएँ डाइस पर और अब इजहार ख्याल करें। 2.5 मिनट का टाइम होगा फ़रीहा, ठीक है, माइंड में रखना है आपने। 2 मिनट पर पहला बज़र, 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र। कोशिश करनी है कि आप 2.5 मिनट के अंदर अंदर अपनी तकरीर मुकम्मल करें। जब आप रेडी हो तो बताइएगा। ओके फ़रीहा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दिल के नेहा खानों में सजाए एक ऐसी कौम का ख्वाब सदर अली वकार के जो इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और कायदे मिल्लत की जिद्दोजहद का समर होती। मगर अफसोस सदर अली वकार कि वो सहर के जिसकी तमन्ना कायदो इकबाल ने अपने शाहीनों से की थी, वो ख्वाब फ़कत ख्वाब ही रहा, क्योंकि ये वो सहर नहीं है जिसकी उम्मीद थी। हाँ जी वकार, क्योंकि उम्मीद तो एक ऐसी सुबह की थी कि जहाँ कानून की पासदारी होती, मगर जब सहर हुई तो मुझे इंसाफ के लिए फरियाद करता नकीबुल्ला का बाप मिला। उम्मीद तो ये थी कि ये रियासत हमारी माँ और बहनों की इज्जत की मुहाफिज होती, मगर सहर हुई तो मुझे ज़ैनब और इस जैसी बेटियों की इज्जतें पमाल होती दिखाई दी। उम्मीद तो ये थी कि सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले हम एक है का नारा बुलंद करते, मगर सहर में मुझे एक सिंधी, बलोची, पंजाबी, लाल, नीले, पीले झंडे के नारे बुलंद होते दिखाई दिए। तो मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि हाँ, ये वो सहर नहीं है जिसकी उम्मीद थी, मगर जी वकार मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। आज भी मेरे अंदर उम्मीद की किरण
तब रोशन होती है जब मैं देखती हूँ महातीर मोहम्मद को कि कैसे उन्होंने मलेशिया को एक तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया। जब मैं देखती हूँ तैयब एर्दोगान को कि कैसे उन्होंने तुर्की को इक्तिसादी लिहाज से 111वें नंबर से 16वें नंबर पर ला खड़ा किया, और ऐसी बहुत सी मिसालें मेरी उम्मीदों को जगाकर मुझे ये नवीद सुनाती हैं कि घबराए हवादिस से क्या, हम जीने के सहारे निकलेंगे। सूरज डूबेगा अगर ये सूरज भी, तो चांद सितारे निकलेंगे। अंदाज ज़माना कहता है फिर मौज हवा रुख बदलेगी, अंगारों से गुलशन फूटेंगे, शबनम से शरारे निकलेंगे। शुक्रिया। वेरी नाइस फरीहा। और फरीहा ने बड़ी खूबसूरती से हमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से उन्होंने तरक्की हासिल की उनकी एग्जांपल्स कोट करके इस तकरीर में बयान किया। लेकिन अब ज़ाहिर है मैं तो फैसला करूंगी नहीं, जजेस ही फैसला करेंगे और जजेस के कमेंट्स हम एंड पर लेंगे। अभी मैं नेक्स्ट अपने जो डिबेटर हैं उनको अनाउंस करूंगी। शहबाज हैं हमारे साथ। शहबाज प्लीज़ आइए दाइस पर, और आपके पास भी 2.5 मिनट का टाइम होगा और उस 2.5 मिनट के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने फरीहा से बेहतर तकरीर करनी है, क्योंकि फिर ही आप विनर होंगे। रेडी हैं आप? चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हम अतलस व कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा कौम है सदर अली वक़ार, कि हमें रेडियो लाहौर से होने वाला ऐलान पाकिस्तान मुबारक हो और उसकी सहर तो याद है, लेकिन इस सहर का मकसद और इसके पीछे की कुर्बानियाँ याद नहीं। लिहाजा आप मुझे अपने अल्फाजों से दाद दीजिए कि मैंने और मेरी पूरी कौम ने इस सहर का अपनी हरकतों सकनात से घिनौना मजाक बनाया हुआ है कि सदर आली वक़ार हमें उम्मीद सहर इश्क़ हकीकी की थी, लेकिन यहाँ इश्क जिन से शुरू होकर जिस्म पे तमाम होने लगा, कि हमें उम्मीद सहर लिबास इंसानियत की थी, लेकिन यहाँ लिबास दरिंदगी पहनकर रस्म हलाकू अदा की जाने लगी, कि हमें उम्मीद सहर रस्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। आपका टाइम चल रहा है, आप कर सकते हैं कंटिन्यू। शुक्रिया। चलें, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब कंपटीशन में इंसान पार्टिसिपेट करता है ना तो ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। हमारी भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा बड़ा कुछ हुआ है और बड़ी दफ़ा हुआ है। एनीवेज, हमारे जो नेक्स्ट डिबेटर हैं उनको मैं बुलाऊंगी। उनका नाम है अनस हुसैन। अनस आप आएँ प्लीज़ डाइस पर और तकरीर करें, इजहार ख्याल करें अच्छे तरीके से। कॉम्पिटिशन जो है वो अब ज़ाहिर है फरीहा और आपके बीच में होगा। तैयार हैं आप? मुंसिफिन की इजाज़त? जी बिल्कुल, इजाज़त। आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान भारी अक्सरियत से मंजूर होती है। जो ही करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है तो बर्र सग़ीर में आज़ादी की जिद्दोजहद परवान चढ़ने लगती है सदर अली वक़ार। दिल में नई सहर की उम्मीद लिए हिंदुस्तान के मुसलमान जिन्हा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, लाशों पे लाशें उठाते हुए, ट्रेनों की ट्रेनें लुटवाते हुए, सरों को कलम कराते हुए 14 अगस्त 1947 को सरज़मीन पाकिस्तान पे कदम रखते हुए वबांग दहल ये ऐलान करते हैं कि यही वो शहर है जिसकी उम्मीद थी। अली वक़ार, वक्त बढ़ता है और हम बानियाने पाकिस्तान की औलादे परवान चढ़ती हैं। हम बानियाने पाकिस्तान की औलादे परवान चढ़ती हैं कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का बाजू काट दिया जाता है, मेरे ही देश को दोलख्त किया जाता है और बांग्लादेश बना दिया जाता है। तो मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ये वो शहर तो नहीं जिसकी उम्मीद थी। अली वक़ार में जब सयाहती मकामात का रुख करता हूँ तो नारान, कागान, नथिया गली से होता हुआ जब जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पहुँचता हूँ तो खून में डूबे हुए निहत्ते कश्मीरियों को देखता हूँ तो ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि हाँ, ये वो शहर तो नहीं जिसकी उम्मीद थी। अली वक़ार, उम्मीद ये थी कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ऐसी रियासत बनाएंगे कि जहाँ एक इंसान भी भूखा ना सोएगा। मगर सदर अली वक़ार, आज मस्जिद, मंदिर, मज़ारों और बाज़ारों के बाहर हज़ारों की तादाद में भीख मांगते लोग चीख चीख के ये कह रहे हैं
کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی. علی وقار امید یہ تھی کہ اس خداداد مملکت کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین تعلیمی نظام میں شمار کیا جائے گا. مگر صدر علی وقار گزشتہ ماہ لاہور کی جامعہ میں عشق و معشوقی کا بازار سرگرم دیکھتا ہوں تو پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی. یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انس حسین، آپ نے بھی بڑی اچھی تقریر کی. تو ناظرین اب اپنے ججز کی جانب بڑھتے ہیں. ججز سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ریمارکس ہیں آج پہلے کی آپ ڈیبیٹس کو بلا لے لیں. کر. ہاں، آپ تینوں ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ پلیز ڈائس پر آ جائیں تاکہ ہمارے جو ججز ہیں وہ اپنے ریمارکس دے سکیں. اچھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اتنی تیاری کر کے نہیں آ رہے ہیں لوگ. مجھے تو ماوش بڑا افسوس ہو رہا ہے اور میں یہاں پر تھوڑا سا ناراض ہوں گی. مجھے نہیں پتا کہ مدثر کا اس پہ کیا اپنا ایک اوپینین ہے. تو مدثر آپ بتائیں. میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوں. بالکل، آپ کو ایسا موقع بار بار نہیں ملتا. نیشنل ٹیلی ویژن پر آپ تقریر کر رہے ہیں، 2.5 منٹ کی تقریر ہے. اتنے دن پہلے آپ کو موضوعات مل جاتے ہیں. اگر آپ اس پر تیاری نہیں کر رہے ہیں تو پھر دیکھنے والے زیادہ بہتر جج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی تیاری کیسی ہے. بہرحال جو ہمارے پاس 3 کنٹسٹنٹ تھے ان میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ایک تو ویسے اپنی تقریر مکمل نہیں کر سکے 2 منٹ تک، تو اس لیے اب جو 2 ہیں وہ میں تھوڑا سا سخت لفظ آپ کے لیے کہوں کہ کم برا سپیکر کون سے آج کے مقابلے میں تھے. جی ہاں، تو اس کے لیے ہمیں نتیجہ دینا ہے، کیونکہ آپ مواد میں کمزور تھے، ادائیگی میں بہتر نہیں تھے، تلفظ قدرے بہتر تھا. لیکن یہ 2 جس میں میجر آپ کے نمبرز ہیں 15 اور 10 جن چیزوں پہ ہیں، اس میں آپ بہت آسان موضوع تھا آج کا. مجھے لگا تھا بہت زبردست تقاریر واقعی مجھے بھی ہوگی کل ایسے کی لگا. طرح. دیکھیں آپ کو پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بول کی نشریات دیکھی جا رہی وہاں دیکھا جا رہا ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے انسٹیٹیوٹ کو، اپنے گھر والوں کو اور اس پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو تیاری ویسی کرنی چاہیے. بہرحال انس حسین آج کے مقابلے کے ونر ہیں اور وہ نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے. اور انس اگر اس طرح کی تقریر میں ہوئے تو آپ کے لیے آگے ٹف کمپٹیشن ہوگا. مواد آپ کا خاصا کمزور تھا، اس پر آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے نیکسٹ یہ انس میں ایک بات، یہاں بہت اچھے ڈیبیٹرز آئے ہیں، تو اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پھر شاید یہ نمبر آپ کا نہ ہو. تو آپ نے بہت محنت کرنی ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں گڈ لک فار نیکسٹ راؤنڈ. اور آپ دونوں کو انشاءاللہ دوبارہ کبھی زندگی میں چانس ملے گا تو پھر آپ لوگ اچھی تیاری کے ساتھ آئیے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن تو اپنے اختتام کو پہنچا. تو جناب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف. بھائی زبردست، بچے بہت چھائے ہوئے ہیں، کمال کر دیتے ہیں اور جتنے جذبے کے ساتھ. ایک مقابلے کی فضا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ اپنی بات کہنی جوش کے ساتھ ہے لیکن دوسرے کی سننی بھی چاہیے. اور اس سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ اگر آج آپ مقابلے میں آگے نہیں بڑھ سکے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. میں نے ایک دن شاید کل یا پرسوں میں بات ہو رہی تھی تو میں بتا رہا تھا کہ زیادہ تر تقریری مقابلوں میں ڈیبیٹس میں ہارتا تھا. یعنی پوزیشن آ جاتی تھی، اول نہیں آتی تھی، لیکن اس سے سیکھنے کا موقع ملتا تھا اور پھر آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس میں بہت بڑا رول ہے کہ آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں. اسپورٹس مین شپ اسپرٹ کی جو بات ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ اگر آپ ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کھیل سکھاتا ہے آپ کو. آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جب ہم دیکھتے ہیں بڑے لیول پہ جب میچ ہوتے ہیں یا کوئی بڑی مطلب مقابلے ہوتے ہیں تو ہارنے والا جب جیتنے والے کو مبارک دینے جاتا ہے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں سینٹ کے الیکشن آپ کو یاد ہوگا، تو وہ جو ہارنے والا نا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے لگاتا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور وہ ایک بڑا ایک اچھا پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ہی تھے، کمپٹیشن تھا، ایک نے جیتنا تھا ایک نے ہارنا تھا. اچھا بریک پہ جانے، بریک سے پہلے میں چاہتی ہوں مفتی مبارک صاحب آپ سے، عابد مبارک صاحب آپ سے کوئی اس بارے میں شکر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. ارے شکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بڑی پیاری بات کی تھی مفتی صاحب نے کہ شکر جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کا رزق بھی بڑھے گا، آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں وہ بڑھیں گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو کم ہوگی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکر بھی اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے تو ڈائریکٹلی اس بارے میں کہا ہے کہ لائن شکر تم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ کروں گا، اور اگر تم کفر کرو گے
तो ये जो नेमतें तुम्हारे पास हैं ये भी छीन ली जाएंगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंगली ऊँटों की तरह है अल्लाह की नेमतें। जंगली ऊँट किसी के हाथ में नहीं आते, ये वाले ऊँट तो आ जाते हैं, लोग बांधते हैं, दूध निकालते हैं, पालते हैं, सब काम। जंगली ऊँट किसी के हाथ में नहीं आते। फरमाया अल्लाह की नेमतें जंगली ऊँटों की तरह है, इसको शुक्र की रस्सी से बांध लो। शैतान जो है ना, उसने टारगेट क्या किया, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, या अल्लाह तेरे बंदों को बेकाऊंगा, एक्सेस लिया। रिजल्ट क्या है, नतीजा ला तजिद, या अल्लाह फिर तो अक्सर हम शाकिरीन, उनमें से अक्सर को शाकिर नहीं पाएगा, वो अक्सर नाशुक्रे कर दूंगा। उसका टारगेट क्या है कि उसके बंदों को नाशुक्रा कर देना है, कि वो बहका क्यों रहा है। भाई खाना खिलाया अल्लाह ने, पानी पिलाया अल्लाह ने, जिस तरह प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब ने कहा इतनी नेमतें दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, वाइन ताउद्दू नेमतल्लाह है, अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, काउंटिंग में नहीं ला सकते। अच्छा, उसके बाद इतनी नेमतें लेने के बाद हम उसका शुक्रिया अदा ना करें। जब शुक्रिया अदा ना करें तो ये शैतान का टारगेट ये है कि ना शुक्रा करना है बंदे को, और जब बंदा ना शुक्रा हो जाता है तो उससे उसकी चीजें छिन जाती हैं। जैसा आपने सवाल पूछा, ये छिनती उसी वक्त है जब वो शुक्र अदा नहीं करता। हदीस पाक में है कि बंदा जब जो है अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया की नेमतें दे दे और वो फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने शुक्र अदा कर दिया। ठीक है, ब्रेक का आप सबका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ होते हैं, और ये शुक्रिया इसलिए कि आपने, हाँ जी, सारा पूरा रमजान हमारे साथ रहना है ये, और ये दिल से है, ये इख्लास के साथ है कि इतनी अच्छी बातें आप दीन की हमें सिखाते हैं। बड़ी प्यारी बात आज ये सिखाई कि अल्लाह के साथ बंदों का भी शुक्र अदा करना, जो आपके साथ काम करते हैं उनका भी शुक्र अदा। आपने वो बात अभी उस पर अमल किया आपने। अच्छा, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद एक सरप्राइज गेस्ट भी होंगे हमारे साथ, और वो कौन होंगे बता दिया तो फिर सरप्राइज तो खत्म हो गया ना, इसलिए सरप्राइज है। और स्टार क्विजर भी होगा, ब्रेक का बताने का भी शुक्रिया, कवाली भी होगी। हाँ, और ये जो हमारे पैनल पे हमारे साथ हैं, तहरीम आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुभान अल्लाह। नहीं जी, ये था सरप्राइज। हाँ, जो डॉक्टर फिजा ने बताया था सरप्राइज। यासिर सोहरवर्दी नौजवान नात खां हैं जनाब, और ही इज़ अ सेंसेशन। बहुत ज़्यादा इनके पढ़े हुए कलाम जो हैं बड़े मकबूल हो रहे हैं, बड़े मशहूर हो रहे हैं। और इन्हीं में यासिर आपके दो कलाम जो आपने पढ़े, कन्फर्म जन्नती और मैं भी रोज़ा रखूंगा, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, नौजवान बड़े मकबूल हुए। तो हम चाह रहे हैं इनमें से कोई एक जो आपको। अच्छा, मैं यासिर से एक सवाल पूछना चाहूंगी। यासिर, कन्फर्म जन्नती बड़ा ज्यादा यूट्यूब पर और बड़ा मैंने देखा, बहुत से लोगों ने शेयर भी किया था, तो ये लिखा किसने था? ये आपका अपना आइडिया था? ये अल्फाज भी आपके थे? फिर जरा उसका बैकग्राउंड थोड़ा बताइएगा। हाँ, आइडिया और आपकी मकबूलियत मेरे ख्याल से उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। हाँ जी। आइडिया जो है वो पूरी टीम होती है हमारी प्रोडक्शन की। अच्छा। तो मुख्तलिफ आइडियाज जो है वो जहन में आते रहते हैं, मैं खुद भी सोचता हूँ। और शायरी जो है वो, पोइट्री जो है वो आगे की मेरी है, 2-3 अशार मेरे हैं, बाकी किसी और शायर ने लिखा है ये कलाम। तो मैं सुना देता हूँ। ठीक है, अगर आप उन शायर को क्रेडिट देना चाहें तो मेरे ख्याल से नाम ले सकते हैं आप उनका, वरना नाराज हो जाएंगे कि यासिर भाई से सवाल पूछा, डॉक्टर फिजा ने नाम नहीं लिया हमारा, किसी गुमनाम ने भिजवा दिया था। हाँ, वो शादी वाला कलाम जिन्होंने लिखा था उनका नाम मुगीरा हैदर है। और कन्फर्म जन्नती अली भाई ने लिखा था। अच्छा, नहीं हम तो कन्फर्म जन्नती वाला सुनना चाह रहे हैं ना शायद। जी जी, कन्फर्म शादी वाला यहाँ कलाम। जी जी, हाँ, कन्फर्म शादी वाला ठीक नहीं है हमारे नजदीक, वो नहीं सुना रहे, ठीक नहीं है, वो सुना ही नहीं रहे, शादी वाला नहीं, वो तो वैसे उन्होंने। अच्छा, मुफ्ती साहब ने इख्तिलाफ कर दिया। अच्छा, एक ये मैं भी रोजा रखूंगा, वो ठीक, वो आपने वो उसी की तर्ज पर ही शादी करूंगा किया है ना, तो इससे लोगों ने बड़ा मजाक बनाया है, तो मैं तो इत्तेफाक नहीं करता हूँ। कंफर्म जन्नती सुन, बसा औकात उसको लोग नात भी कहते हैं, तो वो नात नहीं है, नात नहीं है। अच्छा, नात नहीं, ठीक है। खामखा के एक आप नज़म या नात की तर्ज में करेंगे, ये खुद नातख्वां है ना। अब इन्होंने वो ऐसी शायरी पढ़ी है तो लोग उसको नात समझ रहे हैं, तो ये भी गलत है। हम कंफर्म जन्नती, हम तो वो सुनना चाह रहे हैं ना, कंफर्म जन्नती जी। वो भी कंफर्म है कि नहीं? बंदा है जो जली का कलमा पढ़े नबी का, आशिक है जो वली का, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। सजदा करे खुदा को, माने जो मुस्तफा को, सजदा करे खुदा को, माने जो मुस्तफा को, चूमे खाने काबा को, रब से मुराद रखे, कुरान याद रखे,
خالق کو شاد رکھے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے بندہ ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا عاشق ہے جو ولی کا کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے. اچھا ایک سوال علامہ صاحب آپ سے یا پروفیسر صاحب آپ سے, چلے علامہ صاحب اور پروفیسر دونوں سے پوچھ لیتی ہوں کہ کچھ میرے خیال سے میرے سوال پہ پہلے ہی معذرت کہ بہت سے لوگ تنقید کر دیتے ہیں کسی بھی چیز پر, حالانکہ نیتیں صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے یا نبی پاک سے محبت کا اظہار یا ایون کسی سے بھی محبت کا اظہار جب آپ کرتے ہیں, دنیا میں بھی سے آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے, تو ہمارا آپس میں تو ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے, اور پھر جو اللہ سے بندے کا تعلق اس سے بڑا تعلق کوئی ہو نہیں سکتا, نبی سے ہمارا تعلق اس سے بڑا تعلق کوئی ہو نہیں سکتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی اپنے پیار سے, اپنے مخصوص انداز سے یا معصومیت سے, سادگی سے اس تعلق کا اظہار کرتا ہے تو ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ آئی ہوپ میرا سوال سمجھ گئے. جی دیکھیے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی جی. آپ ظاہر کو دیکھ کر بعض اوقات کوئی حکم لگا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, لیکن اللہ تو ظواہر کو نہیں دیکھتا, اللہ تو باطن کو دیکھتا ہے. اس لیے آپ کو شریعت اور قانون کا پابند کیا گیا ہے, اللہ تو شریعت اور قانون کا پابند نہیں ہے, اللہ خود خالق شریعت ہے. اس لیے اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی چیز شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو تو پھر اس سے اختلاف کرنا آپ کا حق ہے, اور یہ کہنا کہ بھئی یہ غلط ہے اس لیے کہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, میرے ذوق کے خلاف ہے, میرے مزاج کے خلاف ہے, تو وہاں پر یہ میرا ذاتی اختلاف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے. ہاں, اگر وہ واقعی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اخلاص سے کیے ہوئے غلط کام کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں معاف بھی کر دیتا ہے اور بعض اوقات اجر بھی دے دیتا ہے. کئی بار نیت کی بات ہوتی ہے. سامع بھائی, کس طرح کا واقعہ مجھے یاد آیا, مجھے پتہ نہیں اس واقعے کی کیا اوتھینٹسٹی ہے, لیکن میں کنفرم کر رہی تھی علماء کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں سٹار کوئزر کی طرف جانا ہے جلدی سے, اچھا ٹھیک ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بڑی معصومیت اور سادگی سے کرتا تھا. اس کے الفاظ کے چناؤ پہ کسی نے تنقید کی, مجھے اب یہ پورا واقعہ یاد آتا ہے. بالکل, وہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے ملیں, ہاں بال بناؤں, موسیٰ کا واقعہ ہے کوہ طور جاتے ہوئے رستے میں, تو پھر وہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند تھا کیونکہ اس کا اپنا معصوم انداز تھا. اچھا جی, سٹار کوئزر کا وقت ہو گیا ہے اور ہم بھی اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے سوال ہو رہے ہیں, بچے کتنی جلدی. میں دیکھ رہا ہوں بزر دبانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ڈاکٹر فضا سے رابطہ کریں کہ کس طرح جو ہے نا آپ کا تیز چل رہا ہو ذہن تو اس کو ذرا کنٹرول کریں. تو ہم سٹار کوئزر دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ یاسر سہروردی بھی ہوں گے جس طرح ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم جانے نہیں دے رہے, یہی ہیں. یہ ہمارا سرپرائز تھا, ہم نے ڈسکلوز تو کر دیا ہے. دیکھتے ہیں اب سرپرائز کوسچنز کیا ہیں. جی تو جناب, اب ہمیں انتظار ہے اپنے سٹار کوئزر کا, کون بنتا ہے پاکستان سٹار کوئزر. اس کے لیے ہم کمپٹیشنز کروا رہے ہیں. میرے ججز میرے ساتھ موجود ہیں, سمیہ رضوان اور مدثر اقبال. ہاں جی جناب, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے ماوش, بہت شکریہ آپ کا, لیکن ایک سیکنڈ ذرا یہاں رک جائیں کیونکہ آج میں نے اور مدثر نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بزر راؤنڈ ہے اور جو ہمارا ریپڈ فائر ہے وہ دونوں ہی ہم دونوں کرنے لگے ہیں. یعنی کہ پورا کا پورا کوئز وہ ہمیں ہی دے دیا جائے, ہم جج بھی ہو جائیں, ہوسٹ بھی ہو جائیں. ایسا ہو گیا ہے. تو میں سحری کے ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں, بالکل ان کے نام بھی آپ ہی بتائیں. میں بتانے لگی ہوں. تو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں جن کو ہم نے ٹیمز کے نام دیے ہیں بے, واؤ اور لام. تو سب سے پہلے بے میں ہمارے ساتھ ہیں عاقب انصاری, واؤ میں ہمارے ساتھ ہیں مسفرہ, اور لام میں محمد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم کہیں گے. تیاری اچھی ہے آپ لوگوں کی؟ تیاری اچھی ہے. چلے مدثر. تو آغاز کرتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ کا. سب سے پہلا سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کب اسلام لائے؟ جی, فتح مکہ کے موقع پر. جواب درست ہے آپ کا. کیا بات ہے جی. اور بہت ہی آسان سوال آ رہا ہے تینوں ٹیمز کے لیے کہ کس پرانی سورہ کے معنی دسترخوان کے ہیں؟ بے. جی بے. سورہ مائدہ کے دسترخوان کے معنی. بالکل صحیح جواب بھائی, کیا بات ہے بھائی, بہت زبردست. یہ تیسرا سوال ہے بزر راؤنڈ کا, وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ واو. جی, واو نے جلدی کر لی لگتا ہے.
571. नहीं, आपका जवाब गलत है, 581. अगर आप ऑप्शंस सुन लेते तो शायद आपके लिए ये माइनस भी 10 ना होते. अच्छा जी, अगला सवाल है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कब पैदा हुए? मैं ऑप्शंस भी दे सकती हूँ. तो ऑप्शन है 570, 585, 580, 574. जी वाह, 574. बिल्कुल सही जवाब. क्या बात है भाई जी. 10 से अगला सवाल है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किस सहाबी को अपने बाद खलीफा नामज़द किया? क्या बात है, ये तो मुझे अब हमारी पीसीआर बताएगा पीसीआर कि टीम बताएगी कि किसका वाव ने किया भाई. हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. जवाब दुरुस्त है जी आपका. अच्छा जी, अब उसी से रिलेटेड जो है वो अगला सवाल आ गया है. शहादत के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? बे, ऑप्शंस नहीं चाहिए जी, बताइएगा. 63 ईयर्स थी. क्या बात है बे, ज़बरदस्त जी. चलें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ सवाल है कि हज़रत उमर का ताल्लुक़ कुरैश के किस कबीले से था? बे जी, बनु अदी से था आपका ताल्लुक़. जी, बनु अदी. क्या बात है भाई, बे की तैयारी तो बड़ी अच्छी है. अच्छा जी, अगला सवाल आ रहा है आपके पास. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या था? मैं ऑप्शन दे सकती हूँ. ऑप्शंस हैं गदी, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अरवी. आखिरी ऑप्शन क्या था? अरदी, अरवी, अरवी, अरवी. हाँ, अरवी. किसने? वाव ने. जी, ठीक है, वाव बिल्कुल सही जवाब है आपका. सवाल बजर राउंड का है कि पैमरा किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? जी, किसने पहले दबाया जी? वाव, वाव. जी वाव, वाव. जी वाव, भूल गई आप. थोड़ा टाइम ले लें, आप सोच लें. जी, 5 4 3 2 1, टाइम खत्म हो गया. और पाकिस्तान -10. मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा. जी, अगला सवाल है. मदीने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेज़बानी का शर्फ किस सहाबी को हासिल हुआ? ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ. हज़रत उस्मान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू अयूब अंसारी और हज़रत साद बिन अंसारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत ओस बिन साबित, या फिर आप किसी के मेहमान नहीं रहे? जी वाह, हज़रत उस्मान बिन साबित और हज़रत औस बिन साबित. ज़बरदस्त, बिल्कुल सही जवाब. बिल्कुल सही. बजर राउंड जो है वो मुकम्मल हो चुका है. ठीक है भाई, बे के हैं 40 पॉइंट, ज़बरदस्त. और वाव के हैं 20 पॉइंट. और लाम ने कोई भी नंबर हासिल नहीं किया, 0 पॉइंट के साथ. तो बहुत मुबारक हो. दस बे जो है वो ये मुकाबला जीत अच्छा चुके मुकाबला चल रहा है. बे, वाव, लाम. बस अब ख्याल रखा जाए कि अगला जो राउंड है वो हम आगाज़ कर रहे हैं, और उस राउंड में आपने अपने सवालात में रैपिड फायर में गलत जवाब में फिर आपके माइनस नंबर हैं, और पास करते हुए अगला आप सवाल ले सकते हैं. तो बे आप विनर हैं, तो ज़रा ख्याल रखें. सर रैपिड फायर में माइनस तो नहीं होता ना? नहीं, सही जवाब जितने ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे. ठीक है जी, स्टार्ट कीजिए. आगाज़ करते हैं जी बे से. कुरान मजीद में आयात तहरीम और आयात तहलील कितनी 250 है? तकरीबन तादाद 250. जवाब दुरुस्त है आपका. हज़रत उस्मान के ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? बनु उमैया से था. हज़रत उमर फ़ारूक के वालिद का नाम क्या था? खत्ताब. हज़रत उमर फ़ारूक के वालिद का नाम खत्ताब था, उमर बिन खत्ताब. नफ़ील बिन खत्ताब. तो हज़रत उमर फ़ारूक को इब्न खत्ताब भी कहा जाता है. चलें, आपके जवाब को दुरुस्त मान लेते हैं. कुरान पाक की किस सूरा में 4 औरतों से निकाह का जिक्र है? जवाब दुरुस्त है. इस्लाम में कुर्बानी का हुक्म दिया गया कब? किस सन 2 हिजरी में. जवाब दुरुस्त. कुरान मजीद में कुल कितने सजदा तिलावत हैं? 14. कुरान मजीद में नमाज की ताकीद कितनी मरतबा? 700 मरतबा तकरीबन. जिसने कवायद तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ा हो वो क्या कहलाता है? कारी. जवाब दुरुस्त. आपके 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट का वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है. तो अब हम करेंगे वाव से. ठीक है जी. सवाल. अच्छा जी. तो वाव आप मुस्फिरा, और आपका टाइम स्टार्ट होता है. आप मुस्फिरा. जबल जैतून नामी पहाड़ कहाँ है? फ़लस्तीन में. सही जवाब.
دوسرا سوال ہے کون سا جانور ہے جسے شپ آف دا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے؟ گھوڑا، اونٹ، اونٹ اونٹ صحیح جواب. قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید کتنی مرتبہ آئی؟ دوبارہ 70 مرتبہ. صحیح جواب. قرآن پاک کی کل کتنی منازل ہیں؟ 7. بالکل صحیح جواب. قرآن مجید کی کس صورت میں کہا گیا ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا؟ سورہ رعد. بالکل صحیح جواب. پہلی وحی کے وقت آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر؟ 40 سال. صحیح جواب. قرآن کریم کی کس صورت میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے کا ذکر ہے؟ سورہ بقرہ. صحیح جواب. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالشیرہ میں کسے اپنا جانشین اور وسیع قرار دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق. غلط جواب. کون سی سورہ قرآن مجید کا دل کہلاتی ہے؟ سورہ یاسین. بہت آسان سوال تھا. ٹائم اپ ہو چکا ہے، آپ کے 60 سیکنڈز جو تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. تو ہماری اب لام ٹیم سے مدثر سوال کریں. جی لام ٹیم تیار ہیں آپ علی؟ کس نبی کو نمرود نے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکوایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کس سورہ میں آیا ہے؟ احمد کس نام؟ سورہ صف. جواب درست ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے کس سورہ میں پکارا گیا؟ پاس. سورہ حدیبیہ کو فتح مبین کا نام قرآن پاک کی کس سورہ میں دیا گیا؟ پاس. کوہ طور کو قرآن پاک میں کیا نام دیا گیا ہے؟ جبل طور. جواب غلط. حضرت آدم کی تخلیق کیے جانے کا ذکر قرآن کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ. جواب درست. قرآن پاک میں کتنے مقامات پر احتیاط ہے؟ پاس. مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء. سورہ محمد کا دوسرا نام کیا ہے؟ پاس. حضرت عزیر کا ذکر قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، سورہ کا نام بتائیے. پاس. ٹائم اپ ہو گیا ہے آپ کا 60 سیکنڈز. اب جی ریزلٹس بتا رہے ہیں ہم آپ کو ابھی، اور مجھے لگتا ہے مدثر بڑا ٹف مقابلہ رہا ہے. میرا خیال ہے بے نے کافی جوابات درست دیے ہیں، لیکن وہ جو مائنس کے نمبرز کا ہے اس میں تو اب بچ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ تیاری سب کی اچھی تھی. تیاری بہت اچھی تھی. یہ ٹیم مجھے لگتا ہے کہ آج سب سے اچھا مقابلہ کوئی اس کا بڑا زبردست، اور مجھے بہت مزہ آیا. بہت اچھا. یہی ہوتی ہے بات، جب تیاری اچھی ہوتی ہے تو پھر دیکھنے والوں کو بھی اور ججز کو بھی اور سب کو ہی. تو ریزلٹس ریڈی ہیں ہمارے؟ جی بتائیے گا. لام کے ہیں 50 پوائنٹس، واو کے ہیں 90 پوائنٹس، اور بے کے ہیں 130 پوائنٹس. اس کے ساتھ ہی ہمارا کوئز سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم افطار میں آپ کو ملیں گے. تب تک کے لیے میں فضا اور اسامہ کی طرف واپس جانا چاہوں گی. اوور ٹو یو اسامہ اینڈ فضا. اسٹار کوئزر اور بے واو اور لام ٹیمز نے بول سے، ٹھیک ہے، بے واو اور لام یہ ٹیمز. اور اب آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمارا راؤنڈ بھی، کوئزر بھی، اور اسی طرح سے ہماری یہ ساری کی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. اور ساری قوالی نہ سن لیں. تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے قوالی کا. بہت سے لوگ قوالی کا ذوق رکھتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے قوالی سن کر. تو لہٰذا ثاقب تاجی بردرز ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، روزانہ ہمیں ایک بڑی زبردست قوالی سناتے ہیں. تو قوالی سنتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں. بستی ہے جہاں پر
के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, जीने का मजा शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है। ये हुजूर पे मरते हैं मुकद्दर वाले, हुजूर पे मरते हैं मुकद्दर वाले, करे हुजूर पे मरते हैं मुकद्दर वाले, करे हुजूर पे मरते हैं मुकद्दर वाले, इसी मरने में तो जीने का मजा आता है, इसी मरने में तो जीने का मजा आता है, इसी मरने में तो जीने का मजा आता है, इसी मरने में तो जीने का मजा आता है। बेखुदी बढ़ न सकी हत्ते अबद से आगे, बेखुदी बढ़ न सकी हत्ते अबद से आगे, हत्ते अदब से आगे, हत्ते अदब से आगे, हत्ते अदब से आगे, हत्ते अदब से आगे, अरे बेखुदी बढ़ न सकी हत्ते अदब से आगे, उनकी महफिल में करीने का मजा आता है, 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 उनकी महफिल में करीने का मजा आता है। क्या कहने गुंबद सब्ज के गुंबद सब्ज के और गुंबद सब्ज के गुंबद सब्ज के अरे गुंबद सब्ज के पत्थर से अकीदत है मुझे क्या, इसी पत्थर में नगीने का मजा आता है, इसी पत्थर में नगीने का मजा आता है, इसी पत्थर में नगीने का मजा आता है। गुंबद सब्ज के पत्थर से अकीदत है मुझे, गुंबद सब्ज के पत्थर से अकीदत है मुझे, गुंबद सब्ज के पत्थर से अकीदत है मुझे, इसी पत्थर में नगी
भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ, उड़ा के ले चले साहिल जो मदीने की तरफ। ऐसे तूफान में सफीने का मजा आता है, ऐसे तूफान में सफीने का मजा आता है, ऐसे तूफान में सफीने का मजा आता है, ऐसे तूफान में सफीने का मजा आता है। नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, नबी के इश्क में जीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने 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 आता है, शहर में मदीने का मजा आता है, शहर में अपने मदीने का मजा आता है। ये वाकई महफिल समा हो गई और बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है हमें। साकिब ताजी ब्रदर्स जिस तरह से कवाली पेश करते हैं उनके साथ ही, और बड़ी ज़बरदस्त आज भी कवाली थी, और एक ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ यासिर सोहरवर्दी छाए हुए हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सहरी ट्रांसमिशन में इन्होंने हमारा साथ दिया है और जिस तरह से इफ्तार में भी हमारे साथ थे। तो यासिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी आपसे मुलाकात रहेगी। तो ठीक है। अब और अब फिर ब्रेक वक्त पे हमें जाने, और ब्रेक से वापसी पे हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। उलमा का तारुफ आप करवा चुके हैं, आलिम के बोल बकायदा हम शुरू करेंगे, और आज का टॉपिक है शुक्र कैसे अदा करें। वेलकम बैक नाजरीन। आज चौथी हम सहरी करने जा रहे हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम। और आज का हमारा टॉपिक भी है कि अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करें। और उसामा भाई, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मतलब मुझ समेत बहुत से लोग ये करते हैं कि हम बड़े नाशुक्र हैं, हम नेमतों को भूल जाते हैं, जो हमारे पास नहीं होता हम उसको रोते रहते हैं। और मैंने बचपन में बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि हमेशा अपने से नीचे देखें, अपने से ऊपर ना देखें। और जब आप अपने से नीचे देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि अभी भी मैं बहुत बेहतर हूँ, बहुत अच्छे हाल में हूँ, लेकिन इंसान में नाशुक्रापन जो है बहुत ज्यादा। और इसीलिए कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम में से बहुत कम है जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो शुक्र अदा करने वाले वो कम है। तो इसी वाले से हम बात करेंगे कि शुक्र कैसे अदा करना चाहिए, क्या तरीका है शुक्र अदा करने का, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए क्या लोगों के साथ भी जो आप पर एहसान करे उसका शुक्र अदा करना भी लाजमी है। इसी बारे में बात करेंगे। तो सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आज आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, कैसे शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का, और हम नाशुक्रे क्यों होते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्लाह, जब तक किसी चीज़ की अहमियत हमारे दिलो दिमाग में नहीं होगी तो सही बात है, जब आदमी को किसी चीज़ के मरातिब पता होते हैं तो वो उस पर अमल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, सुभान अल्लाह, तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो मैं इजाफा करूँगा। यानी शुक्र करने पर नेमतों की ज्यादती होगी, कसरत होगी। तो और शुक्र जो है ये अंबिया का शेवा है।
تو اصل وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا مزاج ہے کہ ہماری طبیعت کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہماری طبیعت کے مطابق ہوں ہمیں مل جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نیک لوگ، صالحین لوگ، بعض اوقات ان کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش بھی شرط ہے۔ تو بڑے بڑے صالحین، کہ میں حجت الاسلام سید امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، پہلے آپ کو پتا تھا کہ جنگلی جانور بھی عام پھرا کرتے تھے، یا بعض اکابرین جنگلات میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، گھروں میں۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے کہ کسی چیتے نے، یعنی جانور نے، ان کے ران کی طرف یعنی پاؤں کی طرف زخمی کر دیا، اور آپ کے جو ہے زخم پر مکھیاں بیٹھ رہی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کیے جا رہے تھے۔ اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس پر کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور جن کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی تکلیف بھی جو ہے وہ مراتب بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، تکالیف، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تو ہم ناشکری کا امبال لگا دیتے ہیں، اور اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بیگا مسلم، ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، ہم مسلمان ہیں، اور پھر کئی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اگر کہیں کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہم ناشکری کے امبال لگا دیتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری، قرآن و حدیث سے دوری، ورنہ بخار، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بخار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، بخار جو ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، سبحان، بیماریوں سے بخار جو ہے وہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ تو بیماری جو ہے یہ رحمت ہے، تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی بزرگ نے پنجابی میں کہا ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں، یعنی اللہ میرے سے جس حال میں راضی ہے میں اپنے رب کو راضی ہوں۔ جب یہ دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ ہم دکھ میں، سکھ میں، ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے، تو اچھا اسامہ بھائی، ایک میرے ذہن میں سوال آیا، مفتی عابد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسی کوئی حدیث ہے، شاید اگر میری رہنمائی کیجیے گا، میں کوٹ اس لیے نہیں کر سکتی، مجھے بالکل یہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے الفاظ، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، جو میں نے اسے سیکھا کہ جہنم میں خواتین کی تعداد شاید زیادہ ہوگی اور ناشکری کی وجہ سے ہوگی، کہ وہ گلے شکوے یا جو ناشکرا ایک نیچر ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوگی۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ شکر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نوازنا چاہتا ہے تو ان کی عمر طویل کر دیتا ہے اور ان کے دل میں شکر کو الہام کر دیتا ہے کہ وہ بات بات پر شکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے، سادہ تھے، غریب تھے، مسکین تھے، ہر بات پہ الحمدللہ کہتے تھے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آج ہم پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے نہیں کرتے، وہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ شکر الحمدللہ ہر بات پہ کرتے تھے۔ پرانے بزرگ، ہماری ابھی بھی پرانی عورتیں یہی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمریں بھی ایسی طویل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی کے ساتھ رکھا اور خوشی کے ساتھ جی۔ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود ٹینشن ہی اچھا ٹینشن سوری، میں ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آئی، ذرا میں بتانا چاہوں گی کہ میری نانی ساس 90 سال کی عمر میں انتقال کیا انہوں نے پچھلے سال، اور ڈیمینشیا ہو گیا تھا، میموری بالکل ختم ہو گئی تھی، کچھ نہیں سمجھ آتا تھا کہ سامنے کون ہے، نام بھی نہیں پتا چلتا تھا، چیزوں کے نام نہیں پتا تھے، لیکن وہ اکثر ان کے منہ سے اگر ایک لفظ نکلتا تھا نا، کہتی تھی اللہ تیرا شکر، شکر الحمدللہ۔ اور ہم حیران ہوتے تھے کہ جن کی میموری بالکل ختم ہو گئی، ڈیمینشیا ہے، کچھ نہیں پتا کہ سامنے بیٹی ہے، بیٹا، لیکن ان کے منہ سے شکر الحمدللہ جو نکلتا تھا، اس کا مطلب ہے آپ کی والی بات سے مجھے یاد آیا، اتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت اس کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اتنی نعمتوں کی کثرت ہے۔ شہیدی صاحب کی عمر، یہ ان کی عمر زیادہ ہے، ہماری اتنی کم ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، 40 روپے تنخواہ ہوتی تھی، 60 روپے تنخواہ ہوتی تھی، یاد ہے نا جی؟ یہ 1960 کی دہائی میں، 65 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں 70 روپے تنخواہ ہوتی تھی، 75 روپے تنخواہ ہوتی تھی، 100 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔
लोगों ने सुकून से जिंदगियां गुजारी अच्छा हैं। वैसे हैरानी हो रही सुन के कि 100 रुपए तनख्वाह अच्छा, होती है। ये अब 100 रुपए हमा- में तो कुछ आता ही ये नहीं हमारे है दौर की बात है ना हाँ। सर, ये पता ऐसा नहीं है 500 साल पहले होती थी, इसी दौर की बात है, इस सादगी दौर के लोग जिंदा हैं सर, शुक्र करके जिंदगी गुजारते थे। सुभान अब वो खवातीन की जहां तक आपने बात की तो बुखारी मुस्लिम की वो हदीस है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब के जो वाकयात बयान किए जी। तो फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को कसरत से देखा, यानी ज्यादा तो तादाद औरतों की। हाँ ज्यादा तादाद। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा किस लिए? फरमाया नाशुक्री करती है। तो कहा क्या वो यानी अल्लाह इतना की बड़ा नाशुक्री गुनाह। करती है? कहा वो अपने शोहरों की नाशुक्री करती। तकफुरनल अशीरा। अच्छा, दो चीजें हैं, एक है उस औरत, आजकल तो औरत आजादी चाहती है, सब नहीं चाहती, कुछ ये जो जरासीम आ रहा है, मैं उस जरासीम पे भी स्प्रे कर दूं। आपको औरत मार्च भी याद आ औरत गया मार्च याद आ गया तो अच्छा वैसे मैंने हमेशा मुखालफत की औरत मार्च की, मेरे जितने प्रोग्राम्स हैं मैंने हमेशा मुखालफत की है, क्योंकि वो जो वहां पे नारे लगाए जाते, प्ले कार्ड उठाते, वो औरतों के नाम पे धब्बा है। औरत के नाम पे धब्बा है। जी। औरतों को दो किस्म का शुक्र अदा करना है, मर्दों को भी जी। करना है हर, क्योंकि मैं तो एक मुतलकन एक हदीस सुना के फिर इस हदीस की तरफ आता जी हूँ। जी। फरमाया मन लम यशकुरिन नासा, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, लम यशकुरुल्लाह, वो अल्लाह का सुभान शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों का कसरत से शुक्रिया अदा करे। थैंकलेस नहीं होना चाहिए बंदे को, बंदे को हमेशा एहसान मंद रहना चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने मेहरबानी की है, जज़ाकल्लाह खैर, ऐसी बात है। अब खवातीन जो हैं उनको दो किस्म का शुक्र, एक अल्लाह का, एक शोहर का, ये इस्लाम ने कहा है। इस्लाम ने कहा कि अगर अल्लाह के बाद किसी के लिए सजदा रवा होता तो बीवी को हुक्म होता कि शोहर को करे। इतना हक क्यों? अब शोहर की ड्यूटी है कि बीवी को बिठा के खिलाएगा। शौहर को अल्लाह ने बीवी पर जो हाकिमियत दी है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मार लगाएगा, बल्कि मतलब यह उसको शहजादी और मलकाजादी बनाकर बिठाएगा, उसका रोटी कपड़ा हर चीज पूरा करेगा, उसकी खिदमत, मतलब आप तो ये ना कि आजादी चाहिए और बराबर होना चाहिए, मैं भी काम पे जाऊंगी, तुम अपना खाना खुद गर्म करो, मैं आके खुद बनाऊंगी, एक बात है भाई। मसला यह है कि अल्लाह ने जो वो ये रिश्ता बनाया है, इस रिश्ते में बीवी के लिए शोहर के ऊपर लाजिम है उसको कच्चा आटा लाके नहीं दे, उसको पकी हुई रोटी दे। अच्छा, यानी खिलाना शौहर के जिम्मे है। ये तो हमारी औरतें अच्छी हैं माशाल्लाह, जो अपने शौहरों के साथ तामुन करती हैं और वो घर में वो सारा सिस्टम चला रही हैं, पकाती हैं, खाती हैं, खिलाती हैं, एक मोहब्बत का वो बच्चों को, लेकिन उन पर लाजिम नहीं है बहुत अच्छे कि इनके सारे कपड़े धोए और सारे काम करे, बल्कि शौहर पर लाजिम है कि कपड़ा, रोटी, मकान, रिहाइश सब प्रोवाइड करे। इतना हक जब अल्लाह ने औरत को दिया है तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अब औरत को चाहिए शौहर का शुक्रिया अदा करे। जो शुक्रिया अदा नहीं करती तो ऐसियों को जहन्नम में देखा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कैसे वो नाशुक्री करती है, तो कहा कि वो सारे तुम भलाई करते रहते हो, भलाई करते रहते हो, लेकिन एक काम कोई ऐसा हो जो उसकी पसंद का ना हो, तो कहती है कि मैंने तो कभी तुझ में खैर देखा ही नहीं, कभी तुझसे मुझे कुछ नेमत मिली ही नहीं, तू करता ही मुझको तंग है, तो ये करता है, ऐसी बातें करती है, गिला करती है, वो पिछली सारी मेहरबानियां भूल जाती है। ऐसी जो औरत है उस औरत को जहन्नम में देखा। और जो ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहरों के साथ घर बसा के रखती हैं और समझौता करके रखती हैं, तो उनको हर हर खिदमत पर अजर भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, ये फरमाइए कि कुरान पाक में हमें बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है शुक्र का। कहीं है कि बहुत कम लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं, जिस तरह अभी अल्लामा साहब ने कहा कि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, और इसी तरह से दीगर जगहों पर कि तुम शुक्र करने वाले हो, मतलब कुफ्र करने वालों में से ना होना। तो ये बार बार हमें जिक्र, जाहिर इसकी क्या हिकमत है कि अल्लाह ताला इतनी दफा जिक्र फरमा रहे हैं शुक्र का? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शुक्र का मौजू थोड़ा सा गहरा है, ये सिर्फ लफ्जों की बहस नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझे कि आपके किसी फेल पर मैंने आपको कहा थैंक यू और उर्दू में कहा शुक्रिया, तो ये शुक्रिया अदा करना हो गया और जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं, ये नहीं है। ये अल्फाज हैं।
آپ کے اندر کی روح کو دوسروں کے احسان کے مقابلے میں اتنا خاضع ہونا چاہیے کہ آپ کا وجود اس کا احسان مند اور ممنون احسان ہو. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی عملی زندگی میں جب کوئی آپ کے ساتھ خیر کرے گا تو آپ اس خیر کے جواب میں اس سے زیادہ خیر کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. یہ شکر عملی ہے. شکر لفظی بڑا آسان ہے اور ہر ایک کرتا ہے، لیکن شکر لفظی شرط نہیں ہے اور کافی نہیں ہے. شکر عملی یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اس کار خیر کے انجام کے بعد اس طرح سے اس کا جواب دے کہ اس خیر میں اضافے کا باعث بنے. اس لیے اگر آپ کو اللہ سانسیں دے رہا ہے تو ان سانسوں کے نتیجے میں آپ کو زندگی مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے. اس صحت کا درست استعمال شکر ہے، غلط استعمال ناشکری ہے. آپ کو اللہ نے حلال کی روزی دی ہے، حلال کی روزی کا درست استعمال اور اس کے نتیجے میں جو توانائی آپ کو ملتی ہے، یہ توانائی اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا، یہ شکر عملی ہے. لیکن گناہ میں خرچ کرنا یہ ناشکری بھی ہے اور عصیان بھی ہے. آپ کسی غیر اللہ مخلوق کی بات کریں، کوئی مخلوق آپ کے ساتھ مسکرا کر پیش آتا ہے، آپ کو اس سے زیادہ مسکرا کر اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ شکر عملی ہے. کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کو اپنے اندر برداشت کریں اور اس کے رد عمل کے طور پر اس طرح کی گالی کی بجائے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جواب دیں. یہ شکر عملی ہے اللہ کی دی ہوئی توانائی کے مقابلے میں. لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ عملی طور پر شکر کیا ہے اور لسانی طور پر شکر کیا ہے. اچھا سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں صاحب، آپ نے کہا کہ کوئی گالی دے تو آپ جواب میں اگر کوشش کریں گالی بھی نہ دیں اور الٹا مسکرائیں تو اس میں بھی کتنا بڑا کام ہوگا شخص کا، اتنا بڑا ظرف اور بڑا مشکل کام ہوگا. دیکھیں یہ اللہ کے مقرب بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. اگر برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں تو آپ میں اور کتے میں فرق کیا ہے؟ نہیں، کسی اور کو چھوڑ دیں، کتے میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کتنی بڑی بات. اگر کسی اچھائی کا بدلہ ہم اچھائی میں دیں تو اس میں ہم میں اور بہت سارے حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہو گئی نا. کتا جو ہے نا وہ احسان کا بدلہ ٹھیک دیتا ہے. اس کے باوجود کہ کتا احسان کا بدلہ احسان میں دیتا ہے، آپ کو جس پر غصہ آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر چیرنے پھاڑنے کی قوت موجود ہے، اس کی آواز انکر الاصوات ہے گدھے کی طرح سے، اور جب وہ کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. اس لیے آپ کو اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو آپ اس کو کتے کا لقب دیتے ہیں، جبکہ یہ دینا نہیں چاہیے، غلط ہے. تو یہ جو حیوانی صفات ہیں، ان حیوانی صفات کو اپنے آپ سے دور کرنا یہ شکر عملی ہے. اگر وہ حیوانی صفات ہمارے اندر رہیں تو یہ شکر لسانی ہو سکتا ہے کہ ہم زبان سے کہیں، لیکن عملی نہیں ہے. عملی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنے، حیوان نہ بنے. اچھا مجھے صفات سے یاد ہے مفتی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے صفات کا ذکر کیا تو بہت سی صفات ایسی جس پہ آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، جیسے کہ متقی جو ہوگا، جو تقویٰ اور پرہیزگاری کرے گا تو اس کا بہت بڑا مقام ہوگا اللہ کے ہاں، درجات بلند ہوں گے. اسی طرح صابر کے بارے میں کہا، اگر صبر کرنے والے ہیں، کیا جو شکر کرنے والا ہے اس کے درجات بھی اسی طرح بلند ہوتے ہیں جہاں جہاں وہ شکر کرتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس کی تشریح کی طرف آنا چاہوں گا کہ شکر ہے کیا، شکر کہتے کسے ہیں. لفظ شکر عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. لفظ شکر عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی تمام کتابوں کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کا دراصل معنی یہ ہے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ شکر جب پہلے لوگوں سے کہا جاتا تھا، انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانہ میں، حضرات صحابہ اکرام سے، اہل بیت اعظام سے، سیرت کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ شکر کرو تو شکر کا معنی عبرانی زبان میں ہے تقسیم کرو. تو جو کچھ پاس ہوتا تھا وہ اٹھا کر اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، بھئی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ شکر کرو. شکر کرنے کا مطلب تھا کہ تقسیم کرنا، یعنی جتنے دوسرے لوگ ہیں آپ ان کا خیال رکھیے. تو شکر کا پہلا معنی یہ ہے کہ تقسیم کرنا. اسی لیے کہتے ہیں نا
کہ سکون لینے سے نہیں آتا. آپ بازار سے آرام پرچیز کر سکتے ہیں, سکون پرچیز نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں آرام کی ہیں. سکون دینے سے آتا ہے, سکون کھانے سے نہیں آتا, سکون کھلانے سے آتا ہے, سکون پہننے سے, جی سکون پہننے سے نہیں آتا, سکون پہنانے سے آتا ہے. سکون لینے سے نہیں, سکون دینے سے آتا ہے. حضرات صحابہ اکرام ہوں, انبیاء اکرام علیہ السلام, بالخصوص آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب وہ فلسطین سے تشریف لائے حرم میں اور آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دروازے پر آئے. حضرت اسماعیل نہیں تھے, بیوی سے سوال جواب کیے, تھوڑی دیر بات چیت کی, اپنا پیغام چھوڑ کر چلے گئے کہ چوکھٹ بدل لی جائے. کیوں کہا چوکھٹ بدل لی جائے؟ یعنی اس بیوی کو اپنے سے جدا کر لیا جائے کہ یہ عورت ناشکری ہے. اس نے کہا جی ہمارا کیا حال ہے, ہم تو قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے, فرمایا چوکھٹ بدلنے کا معنی تمہیں پتہ ہے, تمہیں جدا کرنے کا حکم ہو چکا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا, یا رسول اللہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں, میرا تجارتی سفر ہے, آپ اتنا دعا کر دیجئے کہ اب مدینۃ المنورہ میں میرے پاس لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور کام بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو میرا جو مال و متاع ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے. یہ سننے والی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کر اپنے سفر پر اپنے قافلے کے ساتھ اونٹ پر سواری پسند کرتے تھے, چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. جب چلے گئے تو آپ کے پاس عادت مبارکہ تھی کہ ایک بستہ تھا جسے آپ تھیلا کہہ سکتے ہیں کپڑے کا, اس میں آپ روٹی رکھتے تھے اور سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہی کھا لیتے تھے. اب راہ چلتے کسی قافلے کو علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں, کسی کا آج گاڑی کھڑی کرنا پیٹرول پمپ پہ اور وہاں سے کچھ پانی لینا, چیزیں پرچیز کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے. جبکہ اونٹ جیسی گھوڑوں جیسی سواریوں کا روکنا, اسٹاپ کرنا, یہ بڑا ہی مشکل کام تھا. رمل میں ریت میں چل رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریت کھانا کھاتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا نیچے گر گیا. آپ نے پورا قافلہ روکا, ریت کے اندر بڑی دیر اس ٹکڑے کو تلاش کیا اور تلاش کرنے میں بڑا وقت درکار ہوا. پھر بلاخر وہ چھنی منگوائی گئی اور اس سے وہ چھان کر وہ ریت کا ٹکڑا تلاش کر کے جب منہ میں ڈالا تو فرمایا الحمدللہ. اللہ رب العالمین کی ذات گرامی آسمان پر اس منظر کو دیکھ رہی تھی. اللہ رب العالمین نے وہ سارا واقعہ جو وہاں حضرت عثمان غنی کے ساتھ گزرا ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اب ادھر جب واپس آئے تو قافلے کے اندر پہلے سے بہت زیادہ فائدہ ہو چکا تھا, مال اچھی تعداد میں بک چکا تھا, بکریوں میں اضافہ ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اور حضور نے فرمایا عثمان غنی آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا, آپ کے مال و متاع میں اضافہ ہوا, آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھو روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا, بڑی مشقت کے ساتھ تم نے اسے تلاش کیا اور تلاش کر کے جب تم نے منہ میں ڈال کے کہا الحمدللہ, تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے پاس پیغام بھیجا کہ ایسے عثمان غنی کے مال کو کم کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے, جو میرے رزق کا اتنا احترام کرے, اتنی عزت کرے, قدر کرے, میں اس کے مال کو کم کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے. راستے میں دو بندے ملے, دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں, ہمارے حوال بھی بتا دیجیے گا. ایک شخص نے کہا جی میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور وہ کم ہو جائے. دوسرا ایک فقیر ملا, وہ ریت کے اندر رمل میں لیٹا ہوا تھا, اس نے کہا جی میرا بھی یہ حوال بتا دیجیے, میرے تن پہ کپڑے بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے حوال اللہ رب العالمین کی خدمت میں عرض کر دیے. واپس آئے, فرمایا بھائی جو امیر تھا, فرمایا اس نے پوچھا میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے اگر تم اپنا مال کم کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا نہ شکری کرو, خود کم ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا جی جو شکر کرے گا اس کے ہاں کم نہیں ہوگا, اور جو نہ شکری کرے گا اس کے ہاں کچھ بچے گا نہیں. اب جو فقیر تھا اس نے کہا جی میرے لائق کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے آپ کے متعلق یہ کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس نے کہا جی میرے پاس کیا ہے جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ تو وہ جو ریت تھی اوپر وہ بھی اڑ گئی. تو بات یہ ہے جو نہ شکرا ہوگا اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں, اور شکر کرنے والے کے ہاں کبھی کمی نہیں آئے گی. ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی, حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا دل نصیب فرما دے. تو شکر کرنے والی زبان نصیب فرما دے. اور شکر کرنے والے کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا کھانے کے بعد, پانی پینے کے بعد, کوئی کام ہو جانے کے بعد, سفر سے پہنچنے کے بعد
جی جب کہتا ہے الحمدللہ 3 مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ 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 3 مرتبہ جب یہ جملہ انسان اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے اپنے ہاں شاکر لکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ہاں وہ شاکر لکھا جاتا ہے. ایک آخری حدیث کا ترجمہ سن لیجئے کہ جو بندہ اپنے سے انظروا الی ہوا من اسفلکم، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیا داری کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نام کے ساتھ 2 باتیں لکھتے ہیں، یہ میرا بندہ صابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنا شکر گزار بندہ اچھا مفتی محمد وسیم صاحب ہمارے ساتھ پہلی دفعہ موجود ہے تو میں چاہتی ہوں ان سے بھی ذرا سوال پوچھیں. آپ پوچھنا چاہیں تو. صاحب یہی جس طرح سے شکر کی بات ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہونا، تو یہ بھی اس کا شکر کس طرح سے ادا کرنا ہے، کیونکہ اب اس کی ساتیں ہیں، سحری ہے، تو رمضان میں شکر کیسے، یعنی تراویح ہے، دیگر جو اس میں ہمیں حکم ملتا ہے، کیا یہ کرنا شکر ہے، مزید کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی زبردست سوال پوچھا. میں یہ کہوں گا کہ شاید میرے ذہن میں یہی تھا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور آپ نے میرے یعنی الفاظ لے لیے. میں اسی سنہریوں میں اپنی قوم کی توجہ ایک چیز کی طرف لانا چاہتا ہوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اگر ہم پچھلے 1.5-2 سال پیچھے چلے جائیں تو تسلسل سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بحیثیت قوم. مثال کے طور پر کووڈ-19 آ گیا، وبا آ گئی، پھر کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہے ہیں. پھر ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو بہت سارے قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، یعنی بے شمار مسائل کا ہمیں سامنا ہو رہا ہے. لیکن ان سب کے ہو جانے کے بعد پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں رمضان جیسا مہینہ پھر ہمیں مل گیا ہے. یعنی اگر ہم مشکلات کی طرف پیچھے نظر کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے اس بیماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، لیکن اللہ نے ہمیں پھر بھی زندگی عطا فرمائی اور ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کر دیا. اصل میں قرآن میں آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ بندوں میں سے ایسے بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. در حقیقت ہم یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا احسانات فرمائے ہیں، ہمارے اوپر کیا کیا انعامات فرمائے ہیں، ہمیں کتنی آسائشیں دی ہیں، ہم اپنے ارد گرد غور نہیں کرتے ہیں. ابھی اگر رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہم سوچیں تو ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کے باوجود، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مشکلات کیوں آتی ہیں، تو یہ سب ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. کیونکہ قرآن تو ہمیں یہی بتاتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، فرمایا تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہاری اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یعنی یہ پیچھے جتنی بھی مشکلات ہیں ان میں کوئی اور قصوروار نہیں ہے، ہم ہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کا انعام دیکھیں کہ ہمیں پھر رمضان جیسا مہینہ دیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس رمضان جیسے مہینے کو پا کر اس میں زبان سے بھی، دل سے بھی اور اپنے بدن کے اعضاء سے بھی عملی طور پر ہر لحاظ سے اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس کا شکر ادا کرنا ہے. ایک چیز حدیث پاک سے میں واضح کروں کہ ہمیں شکر کس حد تک جا کر ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم پر کوئی انعام ہے، کوئی احسان ہے، یا ہماری کچھ غلطیوں کے باوجود ہم پر انعامات ہیں تو تب ہم شکر بجا لائیں. نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے، وضو فرمایا اور اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو گئے. طویل نماز ادا فرمائی جس کا قیام بھی طویل ہے، جس کا رکوع بھی طویل ہے، جس کا سجدہ بھی طویل ہے، اور ساتھ میں زار و قطار حضور رو بھی رہے ہیں. حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال آذان دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، آپ کے لیے اللہ نے اعلان مغفرت فرمایا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سو آپ کس وجہ سے اتنا زار و قطار رو رہے ہیں اور اتنی طویل عبادت فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی عبادت کس درجے میں کرنی ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادت کرنی ہے. اس میں ایک نکتہ جو کہ حضور رو رہے ہیں، آج ہماری قوم کو، آج ہم سب کو اشد ضرورت ہے. ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، ہماری عبادتوں کے اندر وہ ذوق اور شوق نہیں ہے، وہ خوف الہی نہیں ہے، ہماری آنکھ سے کوئی قطرہ نہیں نکلتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس قطرے کی بڑی قیمت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ جو خوف الہی سے نکلتا ہے
وہ جہنم کی آگ کو بجھا اور وہ دیتا ہے، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، گناہوں ایسا کو بھی بھی ہے۔ مٹا دیتا ہے، لیکن بہت پیاری ہماری بات۔ حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے رونے کو نکال دیا، کہاں پر؟ اچھا، رب کے آپ سامنے۔ کا انداز بیاں مجھے بڑا خوبصورت لگا، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے سمجھایا۔ پروفیسر صاحب سے ایک سوال ہے میرے ضرور سامنے، اگر آپ میں ساتھ پروفیسر صاحب سوال شامل کر لوں گا آپ کے سوال پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے یہ آپ گفتگو سے وہ دل میں آ جاتا۔ اس کا مطلب ہے پروفیسر صاحب کہ جتنے ہمارے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اگر ہم صرف شکر ادا کرنا شروع کر دیں کیا بات اللہ کا اور بندوں کا، تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ملکی مسائل ہمارے یہ بھی درست ہو جائیں گے، ہمارے روحانی مسائل، یعنی ہر طرح کا مسئلہ، خاندانی مسائل، ایک دوسرے کا شکر، اللہ کا شکر، یہ تو پھر بڑا آسان حل ہے ایک طرح سے۔ اور میں بھی ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں، آپ جیسے علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم مانتے بھی ہیں کہ مطلب ہمیں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو بس پھر وہ بالکل ہمیں پتہ ہے کہ صحیح ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے جو موضوع اٹھایا ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، انسان کے لیے اہم ہے۔ شکر ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا اپنا کمال نہیں، میرے اللہ کی عطا ہے۔ جب اس کے اندر یہ شعور آتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے اور مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور اللہ یہ شکر کیا جو صفت ہے میرے اللہ کی صفت ہے۔ انہ کان شاکرا علیم، اللہ خود شکر گزار ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، اللہ کیا فرماتے قرآن مجید میں؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ إِذَا رَأَيْتَ حَسِبْتَ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ کیا فرمائیں گے اہل جنت کو؟ ہم تمہاری کوشش، تمہاری حسن عمل کے بہت مشکور ہیں۔ ہم کیا چیز ہے؟ اللہ، وہ رب کائنات کہ میں مشکور ہوں، تو اللہ اللہ، یعنی انسان کی آنسو نکل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ان کو کہے گا اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی بادشاہت، سمجھے نا؟ اللہ رہتا سما رہتا نعیم، ملک بہت بڑی بادشاہت جس میں ہر طرح کی نعمت ہوگی، اور ان کو ہم ریشم کو لباس دیں گے، پہنیں گے، اور ان میں شراب طہور پلائیں گے ہم۔ پھر اللہ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ہم تمہاری سعی کے، تمہاری کوشش کے بہت مشکور ہیں۔ جب اللہ شکر گزار ہے، ہر انسان کے اندر یہ صفت اللہ چاہتا ہے، میرے بندے کے اندر صفت یہ ہو کہ میرا شکر گزار رہے۔ یہ سورج دیکھتے ہو تم جو تمہیں روشنی پہنچاتا ہے، میرا اللہ کا سورج جب اس نے پیدا کیا، اس کبھی سورج میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج سورج طلوع، آج لوڈ شیڈنگ ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج سورج کی صفائی ہو رہی ہے، وہ تمہیں روشنی پہنچاتا ہے، ایسا پہنچاتا ہے۔ کبھی تم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو شکر اس کا کیا، اللہ کی اس نعمت، کبھی اس نے بل بھیجا جو میرے سورج کی روشنی میں تم سب اپنے کام چلا رہے ہو، اس کا بل بھیج دو۔ اللہ کی نعمتوں کا پھر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس سورج کو ہم سے اتنا بڑا سورج جو زمین سے ملیون مرتبہ بڑا، ایسی مسافت پر رکھا جس کی روشنی ہم سے فائدہ اٹھا سکے۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ اگر سورج تھوڑا سا نیچے ہو جائے، آدھا ہو جائے، زمین میں سب کچھ جل جائے، اگر تھوڑا سا اوپر ہو جائے اور وہ مسافت لمبی ہو جائے، زمین میں سب کچھ جامد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار انسان کو رہنا چاہیے، اور ہر وقت جانتے رہنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے علم کا کمال نہیں، میری ہوشیاری کا کمال نہیں، میرے اللہ کی عطا ہے، میرے اللہ کی عطا ہے۔ جی، جب تک آپ یہ جذبہ رہے گا آپ کے پاس نعمت رہے گی، اور جب یہ جذبہ نکل گیا اللہ اپنی نعمتیں چھین لے گا۔ اور اس موضوع میں کل جاری رہے گا نا۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اذان فجر کا وقت بھی ہو جائے گا، تو پھر ہم بریک کے بعد حاضر ہوں۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک واقعہ جو ہے نا وہ آپ پوچھنا چاہ رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے فون آتے رہتے ہیں کہ جی کوئی وظائف بتا دیں رمضان میں پڑھنے کے لیے، تو ابھی بات بھی ہو رہی تھی ہمارے ساتھ اتنی بڑی روحانی شخصیت ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب، تو انہی سے جانتے ہیں حضرت کچھ وظیفہ بتائیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے ایسا بتایا جائے کوئی دل لگے ہمارا بھی رمضان میں عبادات میں. بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے. صحیح بات ہے، ماہ رمضان کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور جو بھی اللہ کے نیک بندے اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. تو اس وظیفے سے پہلے میں ضرور عرض کروں گا کہ جب بھی قرآن حدیث کے کوئی بھی اذکار پڑھیں اپنے تلفظ اچھے ہوں، یعنی قرآن اچھا پڑھنا چاہیے. اور جب بھی کوئی اذکار پڑھے نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں.
تاکہ اس کی قبولیت کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی آدمی کوشش کر کے میں کہتا ہوں بلکہ ہر مرد کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت وہ مسجد میں ادا کریں. اسی طرح ماہ رمضان میں 5 نمازیں ادا کریں اور تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ. اس کے ساتھ ایک بہترین وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ اس وقت بدحالی ہے، معاشی طور پر آدمی ٹوٹا ہوا ہے، پریشان حال بھی ہے. پھر اس وجہ سے معاشی بحران کی وجہ سے بھی آپ گھر کے معاملات کی وجہ سے عبادت میں دعاؤں میں آدمی کا بعض اوقات دل نہیں لگتا، تو چاہتا بھی ہے کہ میں نماز پڑھوں تلاوت قرآن کروں، لیکن جو حالات اس وقت معاشی بحران اور آپ کے سامنے مادہ پرستی کا دور ہے، نفسہ نفسی ہے، تو ایک بہترین وظیفہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ماہ رمضان میں جاری کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پاک بھی ہو گیا، آیت کریمہ اسم اعظم بھی ہے اور اللہ سے مدد بھی طلب. اور یہ سارا ایک ساتھ پڑھنا ہے، بالکل آسان ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک. میں نے کہا کنفیوژن اسے لوگوں کو لگے کہ شاید آیت کریمہ الگ پڑھنا ہے. صاحب آپ نے جو دروشی بتایا اس میں وآلہ کا لفظ اگر استعمال کر لیں، بالکل صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ ہے، اس کو پڑھ کے جو دعا مانگے ایک اور چیز، اس کو پڑھنے کا کوئی وقت ہوگا لائک اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں. ایک ٹائم میں فکس ٹائم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک دن فجر کے بعد پڑھیں تو اگلے دن بھی فجر کے بعد پڑھنا ہے. کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ذکر ہے، اذکار ہے، اوراد ہے، آپ کسی ٹائم نماز کی پابندی اس کے ساتھ کریں. اچھا اگر وقت ہے تو چونکہ بڑا علامہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. وہ بریک پہ جانا تھا تو وہ سوال درمیان میں رہ گیا تھا، بٹ میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے سب کا. کئی بار کوئی معصومیت سے بات کر رہا ہے، کوئی سادگی سے کر رہا ہے، تو ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا تھا، میں نے بلکہ آپ سے کہا رہنمائی کیجیے گا یہ واقعہ کیا تھا. کہ وہ شخص تھا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا تھا، اس کا ایک اپنا انداز تھا. تو کسی نے بولا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آئی تھنک حضرت موسیٰ نے کہا فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کس طرح بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بہت پیارا ہے. ذرا پلیز آپ پورا واقعہ دیکھیے. بتائیے. یہ بات اصولی طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، جس کی جتنی عقل ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نے جو کچھ کہا وہ علم کی انتہا ہے، بلکہ جس شخص کو خطاب کیا جا رہا ہے اس کے ذہن کی سطح کو دیکھ کر نبی اور انبیاء نے اس کو معارف دین سمجھانے کی کوشش کیا. یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، رستے میں دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور گنگنا رہا ہے، اور گنگناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خدایا مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، کاش تو کبھی میرے گھر آتا، میں تجھے مہمان کرتا، تجھے نہلاتا دھلاتا، تیرے سر کے بالوں پہ میں کنگھی کرتا، تمہیں لقمے بنا بنا کے کھلاتا. یہ سارا واقعہ حدیث میں ہے اور اس حدیث کو مولانا رومی نے مثنوی میں اپنے کلام میں بیان کیا ہے. پورا ایک کلام ہے، لمبا چوڑا ہے. تو اس طرح سے اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، لیکن رب کا جو تصور اس کے ذہن میں تھا وہ بندوں والا تھا. تو یہ ظاہر ہے دین کی نگاہ میں یہ قبول نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ چونکہ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، انہوں نے سمجھانا تھا. اب ان کو یہ بڑی بات جو ہے ناگوار گزری کہ ایک بندہ ہو اور اللہ کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ بھی مخلوقات کی طرح سے، مثلا اس کا سر ہے، اس کے سر کے بال ہیں، اس کو نہلانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے فوری طور پر آ کر کہا کہ تمہیں نہیں معلوم تم شرک کر رہے ہو، تم اتنی بڑی جسارت کر رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اور اس کو تم نے مخلوق بنا دیا ہے. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا چونکہ وہ اپنے دل سے خدا سمجھ کر اس تصور کو پال رہا تھا، تصور کو پال رہا تھا اللہ سمجھ کر. اس لیے اس نے رونا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پہ. کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے موسیٰ وہ جو ہمارا بندہ تھا وہ اپنی اس نادانی کی دنیا میں ہم سے عشق کرتا تھا، ہم سے محبت کرتا تھا. وہ تصور اس کا غلط تھا، لیکن اس کی مراد اور اس کا منشا ہم تھے، اس لیے وہ ہم سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتا تھا. اس وقت جو ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے، جا کے اس کو تسلی دو کہ تمہاری وہ ادا ہمیں پسند ہے. کیا بات ہے، کیا بات. دعا کے لیے اس میں تھوڑا سا میں اگر ایڈ کروں، آپ اجازت دیں. آپ کا جو سوال تھا کہ جو ہم کوئی بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک کرائٹیریا بھی مقرر کیا ہے شریعت میں. یعنی جو مفتی صاحب نے شروع میں بات کی، ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک شریعت کا دائرہ کار ہے. آپ یقیناً اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، لیکن آپ شریعت کے اس دائرے میں رہ کر کریں گے، اس دائرے سے باہر نہیں کر سکتے ہیں.
پھر ماحول کو بھی تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے، حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، قوم کے رویے اور مزاج کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں، تو کہیں پر تربیت کرنا ضروری ہوتی ہے، اس لیے انہیں کھلا ماحول نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اس شریعت کے دائرے سے باہر جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، چونکہ وہ تو وقت کے پیغمبر ہیں اور انہیں تو روا ہیں اور وحی کا نزول ہوگا، لیکن ہمارے لیے شریعت نے ایک دائرہ مقرر کر دیا، سو ہم اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں۔ اب یہ دائرہ ایک وقت کا بھی ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہے اور بالکل، تو دعا کے لیے ہم چلتے ہیں اور محمد علی شاہ صاحب کی طرف، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی افطار کی ٹرانسمیشن۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب البیت لطیف، اے رب کعبہ، اے کن فیکون کے رب، اے پیارے اللہ ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اے پیارے اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے۔ یا رب البیت لطیف ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے، امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں بدل دے، نعمت کے ضائع ہو جانے سے بچا، نعمت کے چھن جانے سے بچا، زوال نعمت سے بچا۔ اے پیارے اللہ ہماری بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، ہمارے امراض کو شفا میں بدل دے، ہماری تنگ دستی کو فراغ دستی میں بدل دے۔ ماہ رمضان کی ہماری عبادات قبول فرما، نماز تراویح، روزہ، عبادات، صدقات اے اللہ قبول فرما۔ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ، مریضوں کو شفا عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ ہماری غیبی امداد فرما، ہماری دعاؤں پر رحمت کی نگاہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔